بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فأغناه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ الحکیم فی قرآنہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فأغناه اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سورہ مبارکہ ضحیٰ کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کیونکہ 10 ماہ مبارک رمضان اور مناسبت ہے جناب سیدہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی۔ انتہائی افسوس والا دن، انتہائی رنجیدہ دن ہے۔ اسی مناسبت سے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں فضائل جناب ختیجہ کو خدا ایک عجیب انداز سے بیان کر رہا ہے۔ کیا بیان کرتا ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے حبیب ہم نے جب آپ کو تنگ دست پایا، اے حبیب جب ہم نے آپ کو فقیر پایا، فَأَغْنَىٰ، اے حبیب ہم نے آپ کو غنی کر دیا، ہم نے آپ کو مال و دولت عطا کیا۔ اگر انسان اس آیت کو سمجھنا ہو تو تھوڑا سا تاریخ میں جانے کی ضرورت ہے کہ رسول خدا کا ابتدائی دور انتہائی سخت ترین دور تھا، جس میں اللہ کے رسول کے حامی بھی کم تھے، جس میں اللہ کے رسول کے مدد کرنے والے بھی کم تھے، اور ایک اللہ کے رسول پہ مالی اعتبار سے بھی اللہ کے رسول کی انتہائی تنگ دست حالت تھی۔ اللہ کے رسول حضرت ابو طالب نے حضرت اللہ کے رسول کو گود لیا، لیکن حضرت ابو طالب کے اپنے حالات بہت تنگ دست تھے۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول نے اعلان رسالت کیا، لوگوں کو بتایا کہ میں رسول ہوں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، تو تمام مکے والوں نے بنی ہاشم سے قطع تعلق کر لیا، اور اس طریقے سے قطع تعلق کیا کہ بنی ہاشم والے ان سب کو مکے سے باہر شیب ابی طالب میں جانا پڑا۔ روایت کے جملے ہیں کہ اتنا سخت معاملہ تھا شیب ابی طالب کا کہ وہاں باقاعدہ بچوں کی بھوک سے بلک کے رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھیں، حتیٰ بعض مکے والوں کو تو یہ آوازیں سن کے رحم آیا کہ جب ان کی بھوک سے اور پیاس کے عالم میں تڑپ کے صدائیں بلند ہوتی تھیں۔ اتنا سخت عالم تھا اللہ کے رسول کے اوپر۔ اس وقت اللہ کے رسول کے 2 سب سے بڑے حمایتی تھے، ایک حضرت ابو طالب جو محافظ رسول تھے، کہ جن کی وجہ سے اللہ کے رسول کو کوئی شخص بھی آ کے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ مکے والوں کے بڑے بڑے سردار رکے ہوئے تھے ابو طالب کی ڈھارس کی وجہ سے۔ اور دوسرا اس موقع پہ جو کام آیا وہ مال جناب ختیجہ، اسلام کے بالکل ابتدائی آغاز میں، کہ جب ابتدائی دور تھا اسلام کا، اس وقت جو مال کام آیا وہ مال ختیجہ تھا، کہ جناب ختیجہ انتہائی مالدار خاتون تھیں، جن کا لقب تھا ملکۃ العرب، یعنی عرب کی ملکہ۔ وہ عرب جو عورت کو عزت نہیں دیتا، وہ عرب جو عورت کو اپنے سے کمتر سمجھتا تھا، وہ عرب کے جس کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کو زمین میں زندہ دفن کر دیتا تھا، وہ عرب کہتا ہے کہ یہ ملکۃ العرب ہے۔ اتنا مال و دولت جناب ختیجہ کے پاس تھا۔ جناب رسول خدا اسلام کیونکہ آغاز میں بہت شدید غربت کا عالم تھا اسلام میں، بس روایت کے جملے ہیں، تاریخ بیان کرتی ہے کہ خدا نے جناب ختیجہ کے دل میں رسول خدا کی محبت کو پیدا کیا، اور اس انداز سے محبت کو پیدا کیا کہ کئی ایسے لوگ جو مستقبل میں ہونے والے واقعات کو بیان کرتے ہیں، انہوں نے جناب ختیجہ کو آ کے بیان کیا، بتایا کہ آپ کی عنقریب ایک ایسے شخص سے ازدواج ہوگا، ایک ایسے شخص سے شادی ہوگی جو آخری نبی ہوں گے۔ تو اس
جہیز سے جناب ختیجہ کے دل میں ایک آخری نبی کے دیدار اور اس کی محبت پروان چڑھنے لگی کہ کون ہے جو آخری نبی ہے، کون ہے جو آخری زمانے میں نبی ہوگا۔ روایت کے جملے ہیں، تاریخ بیان کرتی ہے کہ سلسلہ ایام گزرتے گئے کہ یہاں تک، کیونکہ حضرت ابو طالب کے جو مالی حالات تھے وہ ویسے ہی بہت تنگ دست تھے، تو اس سلسلے سے جناب ختیجہ کو اپنے مال و دولت کے لیے اور اپنے کاروبار کے لیے، کیونکہ ان کا کاروبار تھا اور اس زمانے میں عرب میں جب بھی کاروبار کیا جاتا تھا تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو پورٹ سٹی تھی کہ جہاں سے تمام مال آتا تھا اور جاتا تھا وہ شام تھا، یعنی کاروبار کے اعتبار سے مرکزی حیثیت جس کو حاصل تھی وہ شام کو تھی۔ تو جناب ختیجہ کا مال بھی شام جایا کرتا تھا، شام میں جا کے بکتا تھا، اور اس کے بعد اس کی جو بدلے میں مال ملتا تھا وہ مدینے اور مکے آیا کرتا تھا۔ اب کیونکہ شام جب مال جانا تھا تو ایک ایسا شخص چاہیے تھا کہ جو انتہائی امانت دار ہو، جو انتہائی امین ہو، اور اس مال کو بڑی حفاظت سے مکے سے شام لے کے جائے، شام میں امانت کے ساتھ بیچے اور بیچنے کے بعد منافع کو جناب ختیجہ کے پاس لائیں۔ اور جب ایک امانت دار شخص کی جناب ختیجہ کو کھوج تھی تو مکے میں ایک ہی شخص مشہور تھا جو کہ امین کے نام سے مشہور تھا۔ تو جناب ختیجہ نے چاہا کہ رسول خدا، کیونکہ اس وقت ازدواج نہیں ہوا تھا، چاہا کہ رسول خدا اس مال کو مکے سے شام لے کے جائیں اور شام میں بیچ کے منافع واپس مکے لے کے آئیں۔ حضرت ابو طالب چاہتے نہیں تھے کہ رسول خدا جناب ختیجہ کے لیے اس طریقے سے کام کریں، کیونکہ ابو طالب نے کبھی رسول خدا کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دی، رسول خدا کے اوپر کوئی زحمت نہیں آنے دی، لیکن حالات نے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ بڑا مجبوری کا عالم تھا، اور اس وجہ سے اللہ کے رسول کو مکے سے شام بھیجا گیا۔ اب روایت کے جملے ہیں کہ جب اللہ کے رسول جناب ختیجہ کا یہ مال لے کے شام گئے تو وہاں بیچا، اور جناب ختیجہ نے ایک غلام میسرہ کو رسول خدا کے ساتھ بھیجا تھا کہ جا کے دیکھے کہ یہ شخص کیسے ہیں، ان کے بارے میں آ کے حالات و واقعات کی بتلائیں۔ بس روایت کے جملے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ یہ میسرہ جب واپس آیا تو آنے کے بعد بتاتا ہے کہ اے جناب ختیجہ، جن شخص کو آپ نے ہمارے ساتھ بھیجا تھا یہ بڑا عجیب شخص ہے، اس کے معاملات بڑے ہٹ کے معاملات ہیں، یہ ایسا شخص ہے کہ جس کے اوپر سر پہ ہمیشہ بادلوں کا ایک سایہ رہتا ہے، سب دھوپ کے، جو شخص اس کے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ اس سائے میں رہتا ہے۔ ہمیں پورے کاروان کبھی یہ مشکل پیش نہیں آئے کہ دھوپ ہمارے سر پہ پڑی ہو، کیونکہ اس شخص کے سر پہ ہمیشہ بادلوں کا سایہ تھا۔ پھر اس نے اور بیان کیا کہ جب ہم شام کے پاس پہنچنے والے تھے تو اس سے پہلے ایک معبد، ایک کلیسا میں ایک عالم ہوا کرتا تھا۔ اس عالم نے جیسے ہی رسول خدا کو دیکھا، محمد کو دیکھا، تو فوراً پشت پہ نشان دیکھا اور کہا کہ یہ مہر نبوت ہے۔ اس کے بعد بیان کیا کہ انتہائی امین شخص تھے یہ، اور ہمیں ایسا احساس ہوا کہ اس شخص کے ہونے کی وجہ سے ہمارے کاروبار میں انتہائی زیادہ برکت ہو گئی، اور وہ چیز جو انتہائی کم مال میں بکا کرتی تھی بہت زیادہ مال و دولت میں بکی، اور اس دفعہ ایسا منافع ہوا ہے کاروبار میں کہ زندگی میں میں نے کبھی ایسا منافع نہیں دیکھا۔ جناب ختیجہ سمجھ رہی تھی کہ یہ آثار کس کے ہیں، یہ کس چیز کی علامات ہیں۔ بس روایت کے جملے ہیں کہ اس کے بعد جناب ختیجہ نے رسول خدا ختمی مرتبت کے پاس رشتہ بھجوایا، اور اس رشتے کو قبول کیا گیا۔ اس کے بعد جیسے ہی رشتہ قبول ہوا اور ازدواج ہوا، پہلے ہی دن جناب ختیجہ نے رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا، کہا کہ اللہ کے رسول، میرا جتنا مال و دولت ہے، میرا جتنا مال و دولت ہے یہ سب آپ کا ہوا، میرے جتنے غلام ہیں، میری جتنی کنیزیں ہیں، سب کے مالک آج سے آپ ہیں۔ اے اللہ کے رسول، میں خود اپنے آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ اس انداز سے جناب ختیجہ نے اپنا تمام مال و دولت رسول خدا کو دیا۔ اب اس آیت میں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے حبیب جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا، یعنی اللہ کے رسول اس انداز سے غنی ہوئے،
اس انداز سے اللہ کے رسول پہ پاس مال و دولت آیا، یعنی اب یہ وہ مال و دولت ہے، گویا کہ اس مال و دولت کو اللہ نے اپنا مال و دولت کہا، کہ جو مال ختیجہ کے ذریعے سے رسول خدا کے پاس آ رہا ہے، کہ اللہ کے رسول، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا مال ہے، گویا اس مال کے اندر وہ پاکیزگی موجود ہے، وہ طہارت موجود ہے، کہ اس طہارت کو اللہ اپنے آپ سے منسوب کر رہا ہے، اس پاکیزگی کو اپنے آپ سے منسوب کر رہا ہے، اس جناب ختیجہ کی وہ خالص نیت موجود ہے کہ گویا خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے کے بعد خدا کہہ رہا ہے کہ یہ مال ہمارا مال ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے حبیب ہم نے آپ کو غنی کیا۔ پس روایت کی جو تاریخ بیان کرتی ہے کہ اس کے بعد اللہ کے رسول نے تمام مال مسلمانوں کے لیے خرچ کیا، کیونکہ اسلام کا ابتدائی دور تھا اور انتہائی مشکل وقت تھا، حتیٰ جو لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ زیادہ وہ طبقہ تھا کہ جو غریب طبقہ تھا۔ تو اسلام کے آغاز میں خود اگر اسلام کے پیغامات بھجوانے ہیں تو جو شخص پیغام لے کے جائے گا اس کی زیادہ راہ، جو مسلمان ہو رہے ہیں اگر ان کے گھر والے ان کو باہر نکال دیں تو ان کے رزق کا بندوبست، ان کی رہائش کا بندوبست، یہ تمام بہت سارے ایسے امور تھے جس کو ضرورت تھی کہ مال و دولت پاس ہو تو ان کے اوپر خرچ کیا جائے۔ یعنی اسلام، جملہ غلط نہ ہوگا اگر کہا جائے کہ اسلام پروان نہیں چڑھ سکتا تھا اور آج اس صورت میں ہمارے سامنے نہیں ہوتا اگر جناب ختیجہ کا مال و دولت اسلام میں نہ لگا ہوتا۔ جناب ختیجہ کا مال و دولت تھا کہ اگر ایک شخص پیغام پہنچانے مکے سے مدینے جا رہا ہے، کہیں اور جا رہا ہے، تو اس کی زیادہ راہ جناب ختیجہ کے مال سے دی جا رہی ہے۔ اگر ایک شخص مسلمان ہو رہا ہے، غریب ہے، تو اللہ کے رسول اس مال کے ذریعے سے اس کی مدد کر رہے ہیں۔ تمام اسلام کی بنیادی امور، تبلیغی امور کے اندر جناب ختیجہ کا مال لگا، تا اتنا مال لگا کہ ایک وہ وقت آ گیا کہ جب جناب ختیجہ اور رسول خدا اور بنی ہاشم کو مکے والوں نے جب بائیکاٹ کیا اور قطع تعلق کیا تو یہ سب مکے سے باہر شیب ابی طالب میں رہے، اور شیب ابی طالب میں رہنے کی وجہ سے جناب ختیجہ کے اوپر اتنی غربت کا عالم تھا کہ وہ ایک وقت جو ملکۃ العرب ہوا کرتی تھیں، عرب کی ملکہ ہوا کرتی تھیں، ان پہ عالم یہ تھا کہ خشک جڑی بوٹیاں، پتے کھانے پڑ رہے تھے صحرا کے، اور شاید یہی وجوہات ہیں کہ اللہ نے جناب ختیجہ کو کچھ عجیب خاص فضائل عطا کیے، عجیب خاص فضائل عطا کیے۔ ایک تو یہ کہ ان کے مال کو اپنے آپ سے منسوب کیا، اپنے آپ کو، ان کے مال کو اپنے ذات سے منسوب کیا خدا نے۔ دوسرا یہ کہ جناب ختیجہ پہلی خاتون تھی جس نے، یعنی اسلام کے دو بنیادی ابتدائی محافظین ہیں، ایک وہ ہے کہ جس نے جان کو بچایا، اور ایک وہ ہے کہ جس نے اسلام کی تنگ دستی کو دور کیا۔ جناب ختیجہ کو شرف حاصل ہے کہ ان کے مال کی وجہ سے اسلام پروان چڑھے۔ اس لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تنگ دست ہے، کسی کے اوپر قرضہ ہے، تو خاص طور پہ دعاؤں میں جناب ختیجہ کا واسطہ دے، اس کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ خدا نے جناب ختیجہ کو ایک ایسا منصب عطا کیا جو کائنات میں کسی عورت کے لیے نہیں قرار دیا۔ کیسا منصب عطا کیا؟ ایسا منصب کہ کائنات کی واحد خاتون ہیں کہ جن کے شوہر آخری نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ یہ وہ واحد خاتون ہے کہ جن کی بیٹی سیدۃ النساء العالمین ہے، تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ وہ واحد خاتون ہے کہ جن کا داماد سید الاوصیاء ہے، تمام اوصیاء کے سردار ہیں۔ یہ وہ واحد خاتون ہے کہ جن کے نواسے سید شباب اہل الجنہ ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یعنی اللہ نے اس طریقے سے خاص فضائل ہیں جو جناب ختیجہ کو عطا کی ہے، اور یہ وہ واحد خاتون ہیں، یہ وہ واحد زوجہ رسول ہیں کہ اللہ کے رسول ان کے انتقال کے بعد، ان کی رحلت کے بعد تمام زندگی اور تمام عمر جناب ختیجہ کا ذکر کرتے رہے اور جناب ختیجہ کے فضائل کو بیان کرتے رہے۔ حتیٰ بعض ایک ازواج رسول بیان کرتی ہیں، دیکھیے کس انداز سے
بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول کتنا زیادہ ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک زوجہ رسول بیان کرتی ہیں، اور روایت بھی اہل سنت کی کتابوں سے ہے کہ کیا بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ لا یکاد یخرج من البیت حتی یذکر ختیجہ، کہ اللہ کے رسول جب بھی گھر سے باہر نکلتے تھے تو ختیجہ کا ذکر کرتے تھے۔ فیحسن الثناء علیہا، اور جیسے ہی ختیجہ کا ذکر کرتے تھے فیحسن الثناء علیہا، تو ختیجہ کی فضائل بیان کرتے تھے، ختیجہ کی ثنا کرتے تھے۔ فذکرہا یوما من الایام، کتنا اللہ کے رسول ذکر کیا کرتے تھے، حتیٰ اس حد تک ذکر کرتے تھے کہ بیان کرتی ہیں فذکرہا یوما من الایام فادرکتنی الغیرہ، ایک دن جب اللہ کے رسول نے ذکر کیا تو گویا میری غیرت جاگ پڑی کہ میرے سامنے ایک اور زوجہ کا اس انداز سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ فقلت هل كانت الا عجوزہ، کہ اے اللہ کے رسول ختیجہ کیا تھی سوائے ایک بوڑھی عورت کے۔ کون کہہ رہی ہیں؟ زوجہ رسول، ختیجہ کیا تھی سوائے ایک بوڑھی عورت کے۔ فقط ابدک اللہ خیرا منہا، اے اللہ کے رسول اب تو اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کیا ہے۔ تو روایت کے جملے ہیں فَقَضَبَ حَتَّى احتز مقدم شعرہ، پھر اللہ کے رسول نے جیسے ہی جملے سنے تو ایک دفعہ غضبناک ہوئے، ایسے غضبناک ہوئے کہ اللہ کے رسول کے ایک دفعہ آگے کے بال بلند ہو گئے، اس قدر اللہ کے رسول غضبناک ہوئے غصے کے عالم میں۔ ثم قال، اس کے بعد کہا کہ لا واللہ ما ابدن اللہ خیرا منہا، کہ اللہ کی قسم اللہ نے اس سے بہتر مجھے عطا نہیں کیا۔ آمنت بھی اذ کفر الناس، دیکھو ختیجہ میرے اوپر اس وقت ایمان لے کے آئیں جب لوگ میرا انکار کیا کرتے تھے، مجھے جھٹلایا کرتے تھے، ختیجہ میرے اوپر ایمان لے کے آئیں۔ صدقتنی اذ کذب الناس، لوگ مجھے جھوٹا کہا کرتے تھے، ختیجہ نے مجھے سچا کہا۔ اس انداز سے ختیجہ میرے اوپر ایمان لے کے آئیں۔ وَاسْتَنَا فِي مَالِهَا اِذْ حَرَّمَنِ النَّاسِ، جب لوگوں نے میرے اوپر اپنے مال کو حرام قرار دیا تھا، نہ کوئی میری مدد کرتا تھا، ہر کوئی اپنے مال کو ہر ایک نے مجھ سے دور کر لیا تھا، رشتہ داروں نے قطع تعلق کر لیا تھا، اس موقع پہ ختیجہ وہ تھی کہ اس نے اپنے مال کو مجھے عطا کیا، رحم کیا اپنے مال میں میرے لیے۔ وَرَزَقَنِ اللَّهُ مِنْهَا أَوْلَادًا إِذْ حَرَّمَتْنِ النِّسَاء، کہ جب مجھے کسی عورت سے اولاد نہیں ہوئی، ختیجہ وہ تھی کہ اللہ نے ختیجہ کے ذریعے سے مجھے اولاد عطا کی، یعنی یہ وہ خاصہ ہے جو جناب ختیجہ کا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے کہ یہ بھی وہی زوجہ رسول بیان کرتی ہیں، اور روایت بھی ترمذی میں ہے کہ ما حسدت امرأۃ ما حسدت ختیجہ، کسی عورت سے اتنا حسد نہیں کیا گیا جتنا حسد جناب ختیجہ سے کیا، یعنی اس قدر جناب ختیجہ کے فضائل اللہ کے رسول بیان کیا کرتے تھے، اس قدر مناقب جناب ختیجہ کے اللہ کے رسول بیان کرتے تھے۔ کبھی بیان کرتے ہیں کہ حسبک من نساء العالمین مریم بنت عمران و ختیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد و آسیہ امرأۃ فرعون، کہ عالمین کے سردار 4 عورتیں ہیں۔ کون سی 4 عورتیں ہیں؟ مریم بنت عمران، ختیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، آسیہ جو فرعون کی زوجہ تھیں۔ یعنی اس انداز سے اللہ کے رسول نے جناب ختیجہ کے فضائل کو بیان کیا۔ آخر میں خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ جو لوگ تنگ دست ہیں، بیمار، مقروض ہیں، مالی اعتبار سے پریشان ہیں، خدا تجھے جناب ختیجہ کا واسطہ، ان کی قربانی کا واسطہ، ان سب کی مالی اعتبار سے ان کی مشکلات کو آسان فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو جناب ختیجہ کا واسطہ تجھے ان کے قرض کو ادا فرما۔ وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین۔